You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching. پہلا پطرس کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں اس آیت کو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ سو آئیے جو نکالیں وہ ذرا با آواز بلند پڑھنے میں رہنمائی کیجیے۔ پہلا پطرس کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ کلام پاک کا پڑھا سنا، سیکھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ تشریف رکھیے۔ کلام خدا میں سے آج صبح بڑی خوبصورت اور بابرکت آیت کو تلاوت کیا ہے، اور یہاں پر خدا کا بندہ ہمیں ایک بات کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں اس آیت کو آج پہلی دفعہ سن رہا۔ آمین۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان اپنی فکر و تردد کے اندر ہے کہ میں کسی طریقے سے زندگی کے ان تمام تر ٹارگٹس کو اچیو کر پاؤں، لیکن اپنی طاقت سے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آمین۔ جب تک خدا کی برکت، خدا کا ہاتھ اور خدا کی وہ معجزانہ قدرت ہمیں چھوئے اور نہ سنبھالے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ اسی لیے ہم نے کلام خدا میں سے آج سو تلاوت کی ہے پطرس کے خط میں سے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے کیا ہونا جی؟ خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے۔ اب یہ جو 2 جملے کلام خدا میں سے آج ہم نے پڑھے ہیں، اگر میں یہاں پر سوال کروں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہے، عموماً سب ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو زندگی میں خوش ہو، دن بھی اچھے ہوں، تو آج صبح یاد رکھیے کلام پاک آپ کو 2 طرح کے آپشن دے رہا ہے۔ آمین۔ پہلا لفظ کیا پڑھا ہے؟ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن، کلیسیا میرے ساتھ رہیے، اچھے دن کون سے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر لحاظ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کے گھر میں وہ تمام تر آسائشیں ہیں، اگر وہ تہذیب جو دنیا کے اندر جو سویلائزیشن ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر انسان کو خدا نے اس کی لیاقت کے مطابق برکت دی ہے۔ لیکن آج صبح خدا کا کلام آپ کو بڑی بابرکت قسم کی آیات سے آپ کے گوش گزار ہو رہی ہے کہ جو کوئی، اب اس میں کلیسیا کو ڈیفرنس نہیں کیا گیا، اس زمرے کے اندر، اس کیٹیگری کے اندر وہ تمام تر لوگ شامل ہیں جو آج صبح کلام خدا کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ آمین۔ کیونکہ لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور آج صبح جب ہم کلام کو سن رہے ہیں تو اچھے دن دیکھنے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ زندگی میں خوش ہونا ہے۔ کس طرح؟ اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس زبان کے وسیلہ سے ہم اپنی برکت کو لعنت میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ کوئی آمین کہے گا؟
چلے پڑھ لیتے ہیں. یہ ذرا میرے ساتھ نکالیے دوسری سلاطین کی کتاب. اس کے بعد ہم نے پاکشاہ کی عبادت میں بھی شامل ہونا ہے اور مجھے اپنے چرچ میں بھی جانا ہے. سو کوشش کروں گا 15-20 منٹ کے اندر اس کلام کے حصہ کو میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں. دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 5واں باب, اور یہاں پر ہمیں ایک خادم کا ذکر ملتا ہے جو کہ الیشا کا بڑا وفادار ہے, اور اگر استاد کہتا ہے جا تو وہ جاتا ہے, اور اگر کہتا ہے آ تو وہ آتا ہے. ایون اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے اپنے آقا کے حضور میں کھڑے رہنا ہے. الیشا کے خادم کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ جہازی. آمین. ایک یہاں پر نعمان کوڑی کا ذکر ملتا ہے, اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ وہ معمولی آدمی نہیں ہے, ایک لشکر کا سردار ہے اور ایک بادشاہ کی سی حیثیت ہے. اور لکھا ہے کہ جب اس کے پاس اتنی شان و شوکت ہے, زندگی میں اسے اچھے دن دیکھنے کی ضرورت نہیں, اسے خدا نے پہلے بڑا بلیسنگ سے نوازا ہوا ہے, لیکن بلیسنگ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا روگ ہے, ایک ایسا بیماری کا مرض لگا ہوا ہے جس کے سبب سے اسے اپنی شان و شوکت, اسے اپنی زندگی ایک بوجھ معلوم ہونا شروع ہوتی ہے. جہازی کی کہانی کو کون کون جانتا ہے؟ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے. چلیں ہم پڑھتے ہیں. یہ بندہ جب الیشا کے حضور کھڑا ہے تو الیشا وہ خدا کا خادم ہے جس نے استاد کی روح کا کتنا دگنا, یعنی استاد نے 7 معجزات کیے اور شاگرد کو خدا نے بلیسنگ دی, اس نے 14 معجزات کیے. اب جس بندے کے پاس پہلے سے ڈبل دگنا اس کو خدا نے برکت دی ہے, اب یہ بندہ اس کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم نے پطرس کے خط میں کیا پڑھا؟ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے, اے خدا دے بندے دا خرے دماغ زیادہ چل گیا. ایک خدا کی خدمت کے اندر رہنے والا آدمی, ایک خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے والا آدمی ایک چند روپیوں کے لیے اپنے اچھے دنوں کو, اپنی برکت کے دنوں کو لعنت میں ٹرانسفر کرتا ہے. کیسے؟ ذرا میں پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھیں گے تو زیادہ ہوگا. نعمان کوڑی ہے, اب اس کے جسم کے اوپر ایک کوڑ ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے نکلنے لگا ہوں. ذرا 5ویں باب کی میرے ساتھ نکالیے 9ویں آیت. سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا. دوسری سلاطین 5ویں باب کی 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں. 10ویں آیت. اور الیشا نے قاصد کی معرفت کہلا بھیجا کہ جا اور یردن میں 7 بار گھوتا مار تو تیرا جسم پھر کیا ہوگا؟ بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا. اب بندہ ایک جلو کا سردار ہے, ایک لشکر اس کے ساتھ ہے. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر خدا کے خادم کے پاس جاؤں گا, اس کے پاس ڈبل معجزات کرنے کی قدرت اسے خدا نے دی ہے, اس نے اپنے استاد کی خدمت کر کے لی ہے. اب یہ بندہ شفا کی غرض سے اپنے دنوں کو اور زیادہ بلیسفل کرنے کے ارادے سے آیا, لیکن آگے آ کر جو اس نے سوچا اس کی سوچ کے بالکل مترادف ہو گیا کام. اس کی سوچ یہ تھی مرد خدا آئے گا اور مجھے یہاں پر ہاتھ لگائے گا, یہاں پر ہاتھ لگائے گا. آج بھی یہ علمیہ ہے. جس کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کے ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس کوئی بھی خادم ہے میرے تے ہاتھ رکھ کے جدوں تک دعا نہ کرے میرا مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایسا ہے, بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کئی چرچز کے اندر, وہ کتنا بھی کراؤڈ ہو وہ اس کراؤڈ کو چیر کر گزرتے تاکہ ہم کیا کریں, کسی بھی خادم سے جا کر ہاتھ رکھ کر دعا کروائیں اور ہمیں کیا ہو, برکت ملے. اب اس بندے نے بھی اپنے اس بیماری سے شفا پانے کی غرض سے خدا کے خادم کے پاس آیا اور اس نے اندر سے میسج بھیجا کہ جاؤ اسے کیا کہو, یردن میں کتنے 7 گوتے مار تو تیری بیماری تجھ سے جاتی رہے گی. اب بندہ تھوڑا سا سراسیمہ ہوا, تھوڑا پشیمان ہوا, حیران ہوا. اس نے کہا میری اتنی پاور ہے, میں اتنی بڑی جلوں کا سردار ہوں. اس وقت اگر اسے جرنل کہیں تو کم ہوگا, لیکن ہوا کیا؟ لکھا ہے اور خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا, اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. اب یہ نعمان کے دل کے اندر کی تھنکنگ ہے جو کلام بیان کر رہا ہے. اب میں اس کی پڑھنے لگا ہوں 13ویں آیت. تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے, اے
ہمارے باپ اگر وہ نبی کو بڑا کام کرنے کا تجھے حکم دیتا، اس جلوہ کے سردار کے جو 7 لوگ تھے، کئی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جب بھٹک جاتے ہیں یا ہم کوئی ایسا غلط فیصلہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو کوارڈینیشن میں لوگ ہوتے ہیں وہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اور اس کا یہ ثبوت ہے خدا کئی ایک طریقوں سے کلام کرتا ہے. آمین. ایوب کی کتاب میں کیا لکھا؟ خدا ایک نہیں بلکہ 2 بار بولتا ہے، خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے. اب یہاں پر بھی ہے، جلوہ میں سے ایک نوکر آیا اور کہنے لگا آقا غصہ کرنے کی بات ہے نہیں، اگر وہ نبی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق آتا اور آپ کو کوئی بڑا کام کہتا تو آپ کیا نہ کرتے؟ اس کی بات مان لینی چاہیے. اور کلام خدا بیان کرتا ہے تو 14ویں آیت، تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ کیا ہوا جی؟ پاک صاف ہوا. ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ زندگی میں اچھے دن. اب یہ بندہ جس بندے کے پاس آیا ہے، یعنی علیشا کے پاس نعمان آیا اور نعمان کے پاس ایک جلو ہے، لیکن علیشا کے پاس جلو نہیں، علیشا کے پاس ایک ہی خادم ہے جس کا نام جہازی ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی جلو لے کر آیا ہے، اس میں کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس کے اونٹوں پر، اس کے گھوڑوں پر، اس کے رتھوں پر کئی ایک طرح کا سامان لگا ہوا ہے. اور وہ آیا کس غرض سے کہ اگر میں پاک صاف ہوں تو میں یہ سارا خدا کے خادم کی کیا کروں گا؟ نظر کروں گا. کلیسیا ذرا بڑے ہوش سے بیٹھیے گا. اس خادم کی کیا کروں گا؟ نظر کروں گا. لیکن ایسا ہوا، وہ جس کو نظر کرنے کے لیے آیا وہ خدا کا بندہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلا. آمین. باہر میسج گیا ہے اندر، ہاں جی آقا باہر ایک نعمان کوڑی آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اندر سے میسج آیا، جا اسے جا کر کہہ 7 غوطے مار. لیکن اس کے ساتھ جو خادم ہے جس کا نام جہازی ہے، اس کے دل کے اندر بدی آ گئی، ہونٹوں سے بدی نے جنم لیا، جھوٹ کا سہارا لیا اور خدا کی برکت کو ادنا جانا اور خدا کی برکت کو ناچیز جانا. جب اس نے دیکھا کہ میرے نوکر نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا، اب آقا کا دل نوکر کے ساتھ لگا ہوا ہے. آمین. چلے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ بندہ چلا گیا، سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا. اب اس بندے نے جب مرد خدا سے ہم کلام ہوا، اتنا وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں پوری ڈیٹیل بتا پاؤں، میں موٹے موٹے ہنٹ دیتا ہوا نکلوں گا. اب جب دونوں جرنل کی اور علیشا نبی کی آپس میں سیٹنگ ہو گئی، اب وہ بندہ رخصت لے کر جا رہا ہے. اب نوکر کو یہ بات کھٹکی، کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے. سو اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا، لیکن اس مرد خدا علیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا، جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا. کیا کچھ لایا ہوگا؟ کلام خدا بیان کرتا ہے، لیکن سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ دوڑ جاؤں گا. کس لیے؟ میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا. خدا کی برکت کوئی اہمیت نہیں رکھ رہی، خدا کا مسا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وقتی طور اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا. اور کلام میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جو کوئی زندگی میں کیا خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے. اب یہاں پر مکر اور جھوٹ آپ خود پڑھیں گے، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں. سو میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا. سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا، اور جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا. اور پہلا جملہ خیر تو ہے. پہلا جملہ، ایک بندہ پیچھے بھاگا ہوا آ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں سے نکلتے ہیں جب آؤٹ ڈور کے کام میں، اور جب ہم کوئی چیز مس کر جاتے ہیں تو پار صاحب جب میں اچانک فون کرتا ہوں تو ان کا پہلا جملہ خیر تے ہے کی گل؟ پار صاحب نے ٹھیک ہے سب یہ کام ہے. اب یہاں پر بھی یہی تھنکنگ ہے. بندہ دوڑا ہوا آ رہا ہے اور نعمان سمجھ گیا کوئی آ رہا ہے، اس نے رتھ روک دیے کیونکہ وہ لے کے کیا آیا ہے؟ کلیسیا نعمان لے کے کیا آیا ہے؟ کیا لے کے آیا ہے؟ نذرانہ تو وہ دینے کے لیے لایا ہے، لیکن وہ کیا لے کر گیا؟ کیا لے کر
بڑھ گیا, اتنا بڑا سردار ہے, اتنا بڑا لشکر کا جلوں کا سردار ہے, ایک جنرل کی حیثیت ہے, ایک بادشاہ کی حیثیت ہے, لیکن ہے کیا؟ کوڑی. اور پرانے عہد کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو شریعت کے اندر لکھا ہے کہ کوڑیوں کو تو گھروں کے اندر بھی نہیں رکھنے دیا جاتا تھا, پھاٹک شہر کے ہوتے تھے, اور دور سے کلام خدا شریعت بیان کرتی ہے جہاں پر کوڑی کو دیکھو تو وہاں پر ناپاک ناپاک زور زور سے چلانا شروع کرو, تاکہ جتنے لوگ اس کے سامنے کی سائڈ سے آنے والے ہیں, جتنے سننے والے ہیں, وہ شخص ہائی لائٹ ہو جاتا اور پتہ چلتا کہ یہ شریعت کے اعتبار سے لعنتی ہے. اب یہ بندہ لعنت سے آزاد ہوا ہے, یہ بندہ بندنوں سے آزاد ہوا ہے. بظاہر اس کی زندگی ہمیں بڑی اچھی نظر آ رہی ہے, لیکن روحانی اعتبار سے بالکل وہ مردہ ہے, روحانی اعتبار سے بالکل وہ بے بہرا ہے, خدا کی برکت سے وہ بالکل انجان ہے. لیکن جب مرد خدا کے پاس آیا تو کلام کی قدرت نے اسے روشناس کرایا. ایک یسوع ہے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے. آمین. آگے چل کر دیکھتے ہیں, لکھا ہے اس نے کہا سب خیر ہے, میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے. اب زبان سے پہلا جھوٹ, مالک کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کلیسیا ذرا ہوش سے, بندے نے پہلا جھوٹ کیا کہا؟ پھر سے پڑھتے ہیں, میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرائیم کے کوہستانی ملک میں سے میرے پاس آ گئے, سو ذرا 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے. میں آپ کو کنتار بتانے لگا ہوں. یہ اس وقت کے دور میں جیسے آج چھٹاک پاؤ کلو آدھا کلو کا حساب اس وقت ایسے چلتا تھا, اور ایک کنتار کے اندر میکسیمم, اگر پاس صاحب میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال 34 یا 34.5 کلو کے قریب ایسا ایک کنتار ہوتا تھا. اب کتنے کنتار چاندی لی ہے؟ 1 کنتار یعنی 34 کلو کی چاندی اور 2 جوڑے. واہ بھائی واہ, بہت بڑی برکت لے رہا ہے. 2 جوڑے کپڑے اور 34 کلو چاندی. کلام میں لکھا ہے وہ دے دے کن کے لیے؟ اور جھوٹ کیا بول رہا ہے؟ 2 بھائی آ گئے نے, انہوں نے اچھے طریقے سے دعوت کرنی. ہم نے پچھلے 2 بدھوں میں باہر سے گیسٹ منگوائے, خرچہ ہویا کلیسیا, خرچہ ہویا. یعنی جب ہم باہر سے کسی کو ہائر کرتے ہیں تو کیا ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, دگنی عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نہ کہ صرف ہمارے خادم نے کی بلکہ ہماری کلیسیا نے بھی اس کے ساتھ پورا پارٹیسپیٹ کیا. خداوند آپ سب کو برکت دے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں الٹا کام نظر آ رہا ہے. بندہ گیا بھی ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, اور کس کے لیے؟ خدا کے کلام کی اہمیت کو دبا دیا گیا. میں آج آپ کو جھوٹ بتانے لگا ہوں. ایک چھوٹا سا جھوٹ ہمارے اچھے خاصی زندگی کے اندر کس طرح لعنت, اضطراب اور پھٹکار کا باعث بنتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. لیکن نعمان نے خوشی سے کہا 2 کنتار لے. مانگی کتنی؟ 34 کلو. 34 کلو ایکسٹرا مل گئی. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 64-68 کلو بن رہی ہے چاندی. واہ بھائی واہ, بندہ تو امیر ہو گیا. اب اس کی نظر میں یہ ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن یہ نہیں پتا کہ تو جس خادم کے ہاں ڈیوٹی پذیر ہے بیٹا, جہاں پر تو کام کرتا ہے اسے روح کے مسا سے پہلے ہی دگنے کی طاقت ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب یہ بندہ جہازی ہونٹوں سے جھوٹ, مکر, بدی کا سہارا لے کر واپس اپنی جگہ پر پہنچتا ہے تو پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لکھا ہے اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کو ان کے ہاتھ سے لیا اور گھر میں رکھ دیا. اب وہاں سے اٹھا کر بھی خود نہیں لایا, وہاں سے موڈے تے بھی آپ نہیں چکی. بشپ صاحب بن گئے نا, وہ میں ہوں کام کرتا اچھا لگنا. کیوں؟ مال کیڑا ہے, برکت والا کہ لعنت والا؟ لعنت. اور لکھا 2 نوکروں کو لیا اور نوکروں کے کندھے پر رکھ دیا اور خود ان کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اور جیسے ہی ٹیلے پر پہنچا وہ کیا نا آ تو پادری کیسا تھا کہا آ گیا, وہ بس بس ٹھیک ہے تو یہ تو ہی جاؤ. اب کیا ہوا؟ خادم سے بھی جھوٹ, اپنے آپ سے بھی جھوٹ, اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ضمیر ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر دیں, چاہے کسی کی بھلے کے لیے کریں, لیکن آپ کا ضمیر, میں بھی شامل ہوں اس کیٹیگری میں, ضمیر ہمارا ہمیں ٹچ کرتا ہے. کتنے اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ اور اپنا ہاتھ دکھائیے. کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر مجھے 10 روپے ملے ہیں, میں وقتی طور چک کے جیب چھپا لینے نے, لیکن وہ میں نے ڈال لیے ہیں. اب یہاں پر مجھے خلش ہوگی, یار پتہ نہیں کدے ڈگے نے, مجھے 10 دینا چاہیے. اب میرے ضمیر کیا کہے گا کہ مجھے اس بات کو شیئر کرنا چاہیے. لیکن جو ضمیر کو دبانے والا ہے, جس کا نام کیا ہے؟
हाँ क्या? अब नहीं है, इब है, इबलीस है। अब कहेंगे तो इब्राहिम आएगा, लेकिन अब्राहम और इबलीस में बड़ा फर्क है। अब ये इबलीस के काम है। हुआ क्या? अब नौकरों को साथ दिया और जैसे घर के करीब पहुंचा, लेकिन उनको उनके हाथ से लिया और उनको घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया, हो तुसी जाओ। अब अगली बात क्या, सब वो चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। हाँ सर आ गए हो? हाँ जी पाशा आ गए। कितने गए से चाचू? अज असी अल्लाह वाली गए सा। हुण चाचू ने जी अंदर कहानी की भी तो दस। नहीं जरूरत पड़ी, बजाय इसके कि मैं चोर हूं, मैं अपनी जबान से इकरार करूं। चोरी करना इब्लीस का काम है, लेकिन रोशनास कराना खुदा के कलाम का काम है। आमीन। अब हुआ क्या? अब खुदा का कलाम रोशनास कराने लगा है। गौर से सुनिए, उसने लिखा अंदर जाकर आका के हजूर खड़ा। अलीशा ने उससे कहा, जहाजी कहां से आ रहा है? बाजी खालदा जरा पढ़िए। अभी ना आख्या जब मैं कोले पढ़ गया जी, बाजी जरा पढ़िए। अलीशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहां से आ रहा है? पहला सवाल। हुण निकल किथे निकलेगा? बंदे दे दिल च आया तो होना है। देखो चोर आदमी नूं पता हुंदा है, ओहदे दिल च पहलो तो इहनूं कित्थों पता लग गया? मैं तो दस के भी नहीं गया। पहला सवाल, तू कहां से आ रहा है? जी पढ़िए। अगली शायरी इंसान है ना, अपनी नजर च मियां मिठू। उड़दिया बाग वाली जाना तो कई जाना बागे नहीं जाना, तो पहुंच जाना उधर ही है। क्या हुआ? वो कहां गया था भाई जहाजी? नहीं मैं तो किधरे नहीं गया। एक्स्ट्रा शायर। अच्छा कलाम देखे क्या कहता है? उसने कहा तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। बड़ा एटीट्यूड है। अब बहन अगर उस लहजे में पढ़ें तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बाइबल आपको कलर देती है और हर लफ्ज की एक अहमियत है, हर लफ्ज की एक गहराई है। अब ये जुमला कैसे बनता है? उसने कहा तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। वो मैं कितने जाना उस्ताद जी, मैं तो इतने। अच्छा पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? हुन झूठ मार की मारने। उसे किसने बताया? आका को किसने बताया? खुदा के। आज ये कलाम आपको किस वसासे से मिल रहा है? उस वक्त खुदा के खादिम को खुदा ने इस्तेमाल किया। जहाजी ने गुनाह जरूर किया, लेकिन नुमान जो एक गैर कौम से है, अब अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो वहां पर हमें पता चलता है ना ये इसराइली है, ना ये यहूदी है, ना ये कोई और है, बल्कि अरामी कौम है। कौम भी गैर है, लेकिन खुदा की बरकत ना गैर देखती है, अपने तो पहले ही इसके अपने हैं। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा ये वादा तुम्हारी औलाद और उन सब कौन से लोग? दूर के लोग। अब ये दूर के लोग कौन है? ये गैर कौमी तो है। नुमान इतनी बड़ी जल्लों का सरदार, कोड़ को बख्शा लिया। जहाजी जो लानत से आजाद है, जो तमाम तरह की चीजों से मुबरा है, लेकिन एक लालच ने, एक झूठ ने इतना सामान देकर, इतने पैसे देकर, एक कुछ किलो चांदी के लिए नौकर से झूठ बोल दिया, उसके नौकरों से झूठ बोला, अपने आका से झूठ बोला। लेकिन आते ही आका ने क्या कहा? क्या मेरा दिल जहाजी उस वक्त तेरे साथ ना था जब तू उससे मिलने को रथ पर से लौटा? आगे एक बात लिखी है, क्या रुपए, पोशाक, जैतून जमा करने का ये वक्त है? क्या ये वक्त है कि हम खिदमत को छोड़कर पैसों के, दुनिया के और उन दुनियावी ख्यालात के अंदर रहे? ये वक्त नहीं है। ये वक्त कौन सा है? खुदा की बादशाही तैयार करने का वक्त है। आमीन। इसलिए ये कोड़ नुमान को तो बख्शिश मिल गई है, लेकिन उसका कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। जब जब बाइबल पढ़ेंगे ये कोड़ सदा लगा रहे। ये कौन सा कोड़ है? कि वो कोड़ जो चिट्टे चिट्टे हो जाते हैं। अज जरा अखा बंद करो हाँ 2 मिनट सारे, वेख्या जो नजर आएगा कोड़ केड़ा केड़ा। सब तो पहला कोड़ मैं दसा, बड़े अच्छे समझदार लोग हैं, कोई खुद बता दे बड़ी अच्छी बात होगी। मैं खुदा किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, ये एक कलाम की बात है।
اور ابھی یہاں پر بزرگہ دعا کر رہی تھی کہ خدا اپنے کلام کی قدرت کو جاری کر. اور جب ہم یہ جملے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ کسی اور خادم کی کہ اپنی ہم نالج کو بیان کریں. یہ خدا کا پاک روح ہے جو استعمال کرتا ہے. آمین. اب ہوا کیا, دنیا کے اندر جو پہلا کوڑ ہمیں لگا ہے, نہیں جو دسنا پھر میں دسا پھر تو ہسنا ہے لیکن ہسن کے اندر سمجھنا بھی. چلیں جی, مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا بڑا ایک المیہ ہے, وتیرہ بن چکا ہے ہمارا, ہمارے مقدر میں ہے. ہم لائنوں میں جائیں گے تو ہم جب تک لائن میں کوئی کام نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پاکستانی ہیں. اب وہ لائن بل کی ہو, وہ لائن راشن کی ہو, وہ لائن کسی بھی قسم کی ہو, لیکن یہاں پر ہم لائن کا انتظار نہیں کرتے. کہاں پر لائٹ جانی ہے, ایک نے بوئے چ بہ جانا ہے, ایک نے وہ اگے بہ جانا ہے, دو نے پیچھے آ کے پتا کی کہنا نہیں جمعہ ویکھیے تے جمعہ گھٹ تے چگلی چگلی بہت ہی کھیڈنی ہے. یہ کی ہے, کیا یہ کوڑ نہیں؟ کلام کیا کہتا ہے؟ ایب جوئی نہیں, بڑے اچھے تسی ہن سمجھدار لوگ جواب تے دیو. ایب جوئی تے اسی کی کرنا ہے تے پھر کوڑ لگنا کہ برکت ملنی ہے. چلیں جی, کلام کیا کہتا ہے؟ اپنے باپ اور ماں کی کیا کرے بڑی. اما سویرے 6 بجے آکھنا ہے نہیں کڑیے اٹھ پاؤ, اما ستی رہن دے, آپ ہی اٹھ کے پکالا, میرے تو نہیں ہوندا ہے. کی ہے تیو بھینو بھراوو, غلط نہیں کہہ رہا, میں بھی 6 بھینوں کا بھرا ہاں, ویاہ ویا کے گیا ہوں, ساری اپنے گھر چ نے. یہ سب چیزیں تجربات کے اندر ہیں. چلیں یہ کام بھی کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں. اس کے بعد پرائے مال کا لالچ, آنٹی سکینہ نو خدا نے بلیسنگ دیتی, انہیں 1.5 ٹن ایسی لوایا, میں 3 لاکھ کردے دے تھلے آ جانا. بھائی انہوں تے خدا نے برکت دیتی ہے, تینوں کنی عقل دیتی ہے؟ کہیے آمین. انہوں تے خدا نے بلیسنگ دیتی ہے تے تینوں خدا نے اگر پیسہ نہیں دیتا تے عقل تے دیتی ہے نا, کہ جڑا خدا انہوں استعمال کر سکتا تینوں بھی کر سکتا. آمین. اسا جناب علی 3 لاکھ چکنا آکڑنا, شاموں پہلو اے سی لایا, وہ پتا تا لگنا جدو 6 بجے دوسرے مہینے پٹھان آنا, وہ پیسہ دیو, وہ کیڑا پیسہ, وہ اتنا میرے کو اے سی لے نے. پھر جو گل سامنے آنی ہے تو بندہ پہلو ہی جہازی کی کہانی کو یاد رکھیے. آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں, ہم جس خدا کی بندگی کرتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے کہ میں حاجت مند ہوتے دیکھا ہے لیکن اپنی اولاد کو کیا میں نے ٹکڑے مانگتے دیکھا ہے؟ کوئی ایک ایسا مسیح ہے جو کہ میں مانگ کے کھاتا ہوں نہیں ہے. آئیے پھر خدا کی عظمت کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. یہ خدا کا فضل ہے, یہ خدا کی رحمت ہے, یہ خدا کی برکت ہے. ہم جب صبح نکلتے ہیں اور اپنے ارد گرد اطراف میں دیکھتے ہیں, میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں اور اعلانیہ ٹو دی ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسیحوں کو خدا نے بڑا شرف دیا ہے. ہم اپنی قدر و قیمت, ہم نے آج کلام خدا میں سے پڑھا ہے, ہم علیشا کی کیٹیگری میں نہیں, ہم جہازی کی کیٹیگری میں آنا بڑا پسند کرتے ہیں. اس لیے اپنی طاقت سے اچھے دن نہیں آ سکتے, اپنی طاقت سے برکت بھی نہیں مل سکتی. آپ کو خدا نے کیا کہا ہے؟ فروتنی سے چلتے رہو. اسی پترس کے خط میں لکھا ہے, بس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, وہ وقت آنے پر تمہیں کیا کرے گا. اور جسے خدا سر بلند کرتا ہے, اس کے کتنے دشمن ہوں, اس کے لیے کتنی تکلیفیں ہوں, اس کے لیے کتنے گروپ بندیاں ہوں, اس کے لیے کتنے بھی لازوال قسم کے قافلے آ جائیں, لیکن جس کے ساتھ خدا ہے, کلام خدا میں لکھا ہے داؤد کو جاتی جولیت نے محض کیا جانا, بچہ. اب بچہ کیسے غالب آیا؟ آخری بات کے ساتھ میں بند کرنے لگا ہوں. بچہ غالب کیسے آیا؟ پہلے سیموئیل 17ویں باب کے اندر ہے, اور 17 آیت سے پڑھنا شروع کرے تو ہمیں پورا ہسٹری ملتی ہے. روز ایک جاتی جولیت نام کا فلسطی ہے, اور وہ آ کر زندہ خدا کی فوجوں کو للکارتا ہے. روز کا یہ معمول بن چکا ہے. ایک دن داؤد بھی آیا, اس کے بھائی قداور وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ اپنے قد پر فخر کرتے ہیں. اور داؤد نے جا کر جیسے ہی سنا, اس کے دل میں غیرت جاگی. اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا. اس نے کیا کہا؟ میں اسے کیا کروں گا؟ میں اسے ماروں گا, اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹوں گا. وہ وقت آیا, آمنے سامنے ہو گئے. ایک ذرا ٹائر جا بندہ, وہ بھائی ذرا آپ ٹی شرٹ والے آئے, سلویسٹر بھائی کے پیچھے. سر یہ جو آپ آئیے, ٹی شرٹ آپ آ جائیں, ذرا ٹھیک ٹھاک باڈی ہے, ذرا جلدی سے آئیے. اب یہ جاتی جولیت ہے, غور سے دیکھیے.
ادھر آؤ حاجی صاحب, آوے کون نظر آتے, ادھر ویل لو. اب یہ جاتی جولیت, ادھر آؤ, ادھر آ. اب یہ داؤد, اب ہوا کیا, ادھر منہ کرنا, ادھر اکھاں چکھاں وے. اب یہ بچہ ادھر جوان پائی, سوچنے والے نے پتا بچہ پاگل تو نہیں ہو گیا. لوگوں کو وہ یہ کیا نظر آ رہا تھا, لوگ اس کو محض چھوٹا دیکھ رہے تھے, لیکن وہ یہ کیوں بھول گئے کہ جس خدا نے اسے طاقت دی ہے وہ خدا اسے ڈبل طاقت دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہوا کیا, اس بندے نے اسے لڑکا سمجھ کر ایک جملہ کہہ دیا جو اس کے لیے پہلے ہی ناکامی کا سبب بنا. اگر کسی نے پڑھا ہو تو کیا تھا, اس نے کیا کہا, تو لکڑی میرے پاس لے کر آتے, میں کوئی کتا ہوں. پہلا اقرار اپنے منہ سے کر دیا. کیا کہا, میں کوئی کتا ہوں. تو کلام کی کہندا کتے, جادوگر, بے ایمان, بزدل, گنونے, پوری ایک لسٹ ہے. خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اب تو بھائی جھگڑا کس سے کر رہا ہے, زندہ خدا سے, اس کے لیے جسے خدا خود کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے عین مطابق ہے. جو داؤد خدا کے دل کے مطابق ہے, ایک انسان اس سے لڑنے کا ارادہ کیسے کرتا ہے. پہلا جملہ ہی کہا میں کتا ہوں, اپنے دیوتاؤں کا نام لیا اور اس پر کیا کی, لعنت کی. اب داؤد کا جملہ جو فتح مندی کا تھا, کیونکہ کلام خدا ہمیں ایک بات بیان کرتا ہے, جب دو متفق ہوں گے. داؤد متفق ہو گیا تھا, گو انسان اس کے ساتھ متفق نہیں تھے, ایون کہ اس کے بھائی متفق نہیں تھے, اس کا باپ یسی نہیں تھا, لیکن ساموئیل اس کے ساتھ, ساؤل بادشاہ جو اس وقت تھا, جو پہلا بادشاہ اسرائیل کا ہوا, ساؤل بادشاہ اس کے ساتھ متفق تھا. وہ آیا اور اس نے کیا کہا, میں رب الافواج کے نام سے کیا کرتا ہوں, آتا ہوں. اور جو شخص رب الافواج کے نام سے آئے اس کے آگے تو طوفان بھی ٹل جاتے ہیں. ہاللیلویا. جاتی جولیت کیا چیز ہے, لیکن ایک فلاخن سے ایک ہی پتھر مارا اور پتھر ڈائریکٹ کہاں گیا, اندر ہی گھس گیا. ایک پتھر سے اتنا سا بچہ اتنے بڑے آدمی کو مار سکتا ہے. گاڈ بلیس یو. ہماری آنکھیں ظاہر دیکھتی ہیں اور ایسا ہی ہوا. الیشا ظاہر نہیں دیکھ رہا, الیشا کی آنکھیں گو دنیا کے اندر ہیں, لیکن وہ آنکھیں دنیا سے بند, اس کی لگن خدا کے ساتھ ہے. اور جب لگن خدا کے ساتھ چل جاتی ہے, آپ کا بچہ, آپ کی بچی, آپ کے گھر کا کوئی جب غلط راستے پر جانا شروع ہوگا, آپ کو پہلے پتا چلنا شروع ہو جائے گا. آمین. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو دبا جائیں, لیکن یہاں سے میں نے پہلے کہا ایک چیز ہے جو میں جھنجھوڑتی ہے, اور اس کا نام ہے ضمیر. آج ہم نے کلام خدا میں سے پڑھا ہے, ہم اپنے دنوں کو خدا کی مرضی کے مطابق اچھے دن بنائیں, ہم اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں. یاد رکھیے, جہازی نے بدی کا سہارا لیا, جہازی نے ایک جھوٹ کا سہارا لیا, جہازی نے کچھ چاندی کے سکوں کے لیے, 2 جوڑے کپڑوں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیا. لیکن کلیسیا, آج آپ کلام خدا میں سے پڑھ رہے ہیں, آج ہمارے پاس چاندی نہیں, آج ہمارے پاس سونا نہیں, لیکن ہمارے پاس, جیسے پترس نے اس آدمی سے کہا, سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. اور لکھا ہے کلام خدا میں, اس نے کہا, ہاتھ پکڑا, کہا اٹھ یسوع نام وچ چلنا پھرنا شروع کر دے. آمین. اگر ہماری زندگیوں کے اندر لعنت نے بڑے گہرے طور سے جڑ پکڑ لی ہے, تو آج اپنی آنکھوں کو اس دنیا کے اندر نہیں, کلام خدا میں سے ہم نے پڑھا ہے, جہازی جیسی برکت نہیں لینی, الیشا جیسی برکت لیں. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم قرضے اٹھا اٹھا کر اپنے زندگیوں کو خوش کر رہے ہیں, ہم مکر کا سہارا لے رہے ہیں, ہم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ایک گل ایمانداری نہ دسیا جے, جدو کسی کو بھاویں بیاجی پیسے لینے ہوندے نے, وہ جھوٹ مار کے لینے ہیں نا. ایڈا تے اچھا کوئی بھی نہیں, اونج تے کوئی 10 روپے نہیں دیندا, یا کوئی دیندا ہے ہاتھ چکو ہاں والا, کسی نے پوچھ لو سارے منگیا تے کوئی 10 روپے نہیں دیندا, تے پھر یہ مطلب کی ہے, جھوٹ مارو گے تے کم ہو جائے گا. آکو ہاللیلویا. نہیں تسی نہیں کر رہے, میں تانوں نہیں کہہ رہا, ایک جرنلی گل کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور کئی ایک دفعہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا, او بھائی جی جھوٹ چلتا جے. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے, پھر ہم سچائی کی تعلیم کو بند کر دیں. یسوع مسیح نے کیا کہا, راہ, حق اور زندگی میں ہوں,
जो उसके खून खरीदे लोग हैं उनके लिए एक वादा है। अपने बदन की बाबत फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। जो दिन खुदा की तरफ से उसके बेटे बेटियों के लिए मुकर्रर है, उसकी बरकत हमारे लिए मुकर्रर हो जाती हैं। अब वो एक अलग बात है कि हम उन बरकत को लानत के अंदर कैसे जम करते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। लेकिन आखिरी बात है, अलीशा की गवाही देखें। उस्तादों को जरूरत नहीं पड़ती कि शागिर्दों को चेक करें, पता चल जाता है। अपने घर च धी पुत्र का पता चल जाए ना, जो पैर पुठे हो जाते हैं, तो याद रखो उस्ताद भी एक बाप का दर्जा है। और यहाँ पर उस्ताद का ही जिक्र है। उसने कहा, मेरा दिल तो उस वक्त जहाजी तेरे साथ था जब तू पैसे लेने के लिए गया था और जब वो तुझे मिलने को लौटा। लेकिन याद रख, हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो। हम कलाम को एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, बेहतर होगा कि हम इस कलाम की बरकत को अपने अंदर लेकर जाएं, ना कि इस लानत को ट्रांसफर करें। इस्तिशना की किताब में क्या लिखा, देख मैं आज के दिन बरकत और लानत तेरे आगे रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तू खुदा के अकाम पर एहतियात करके अमल करे, और लानत उस वक्त कि जब तू कलाम को यहां से सुने और यहां से निकाल दे। जहाजी आज हमारी जिंदगी के अंदर मेन किरदार है। जहाजी वाली बरकत नहीं चाहिए, अलीशा वाली बरकत चाहिए। खुदावंद आप सबके साथ और आपको बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। You are watching Shagit TV. Stay tuned and keep watching